ہمارا درس قرآن میاں اور بیوی کے حقوق و فرائض کے بارے میں چل رہا تھا۔ کل کے درس قرآن میں یہ بات ہوئی کہ بیوی پر کیا کچھ لازم ہے شوہر کے حقوق میں سے۔ اللہ نے شوہر کو فوقیت دی ہے، مقام و مرتبہ عطا کیا ہے، تو بیوی پر بھی لازم ہے کہ اس کے مقام و مرتبہ کا خیال کرے۔ اور جب شوہر باہر سے تھکا ہوا گھر میں آئے شام کے وقت اپنی محنت مزدوری کر کے، عورت کو چاہیے کہ اچھے طریقے سے اس کا خیر مقدم کرے، اس کا استقبال کرے اور اس کے آنے سے پہلے تیار ہو کر بیٹھے تاکہ شوہر دیکھے تو خوش ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا تھا سب سے اچھی بیوی کیا ہے، فرمایا کہ جب شوہر اس کو دیکھے تو شوہر دیکھ کر خوش ہو جائے۔ یہ بہت اچھی بیوی ہے جو شوہر کی اطاعت بھی کرتی ہے اور شوہر کے مال کی حفاظت بھی کرتی ہے، تو یہ اچھی بیوی ہے۔ تو شوہر خوش ہو جائے، یہ نہیں کہ جیسے ہی شوہر نے دہلیز پہ قدم رکھا سارے دن کے جھگڑے اس کے سر پہ ڈال دیے، آتے ہی لعنت ملامت شروع کر دی اور چیخو پکار شروع کر دی۔ اب جو پہلے تھکا ہوا آیا تھا اس کو، وہ تو سکون لینے کے لیے گھر میں آیا تھا اور آگے سے گھر عذاب بنا ہوا ہے، تو اس سے بہت دل دکھے گا اور آپس میں پھر ایسی چپکلش رہے گی کہ پھر آخر دم تک وہ جو داغ ہے وہ ختم نہیں ہو سکے گا۔ اس لیے پیار اور محبت کے ساتھ اس کا استقبال کیا جائے۔ اگر کوئی معاملہ ہو بھی گیا ہے تو اچانک فوراً اس کو نہ بتائے، بلکہ پہلے اس کی خدمت کرے، جب دیکھے کہ ریلیکس ہو چکا ہے، پرسکون ہو چکا ہے، پھر ادب سے بیٹھ کے اس کے پاس معاملہ بتائے کہ یہ معاملہ ہے، یہ فون آیا، یہ جو بھی معاملہ ہے وہ بتائے تاکہ اس کو پریشانی زیادہ نہ ہو۔ ایک واقعہ ہے حدیث مبارکہ میں، حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، اللہ کے نبی کے ساتھ بہت وقت گزارا، غزوات میں شریک ہوتے تھے، اور ان کی بیوی حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیسا صبر و استقلال کا مظاہرہ اس خاتون نے کیا کہ شاید انسانی تاریخ میں ایسا کوئی اور واقعہ نہ مل سکے۔ اب یہ ان کے ایک دو روایتیں ہیں، ایک روایت تو یہ ہے کہ بیٹا بیمار تھا، جہاد کے لیے چلے گئے، دوسری روایت یہ ہے کہ عورت بیوی حاملہ تھی، یہ سفر کے لیے چلے گئے، جہاد کے لیے چلے گئے۔ جب واپس آئے تو اگر پوچھا بتائیے بیٹے کا کیا حال ہے، اگر تو بیٹا پہلے موجود تھا تو اس کی خبر لی، اور اسی طرح اپنے پوچھا کہ کیا ہوا تھا، انہوں نے کہا کہ بیٹا ہوا ہے، اور پوچھا کیا حال ہے، تو فرمانے لگی وہ آرام میں ہیں، پرسکون ہے، آپ پریشان نہ ہو، اور ان کا استقبال کیا، ان کی خدمت کی، اور پہلے سے زیادہ سج دج کے ان کے سامنے پیش آئیں۔ حالانکہ بیٹا فوت ہو چکا تھا ان کا، لیکن شوہر سے ابھی پردے میں رکھی بات کہ میرا شوہر سفر سے آیا ہے، جہاز سے تھکا ماندہ ہے، تھکاوٹ ہے، سکون لینے کے لیے۔ اب دیکھیں ماں کا صبر اور استقلال، لگتے جگر فوت ہو چکا ہے، اس کو کپڑا ڈال کر ایک کمرے میں لٹا دیا اور بالکل ریلیکس ہے، کوئی چہرے پہ شکن نہیں ہے، کوئی چہرے پہ دکھ اور آثار نہیں ہے، اور اپنے شوہر کی خدمت کر رہی ہے۔ شوہر نے پوچھا سارے حال احوال، یہ سفر کی باتیں ہوتی رہی، سج دج کر پہلے سے زیادہ آراستہ ہو کر اپنے شوہر کے بستر پر آئی، اور رات بھر بات چیت بھی ہوئی اور رات بھر انہوں نے ہم بستری بھی کی۔ شوہر بڑا خوش تھا، لیکن جب صبح ہوئی تو جب یا رات کے حصے میں جب دیکھا کہ شوہر بالکل ریلیکس ہے، پرسکون ہے، پھر اپنے پاس بیٹھ گئی، یا صبح کے وقت بیٹھ گئی، پھر کہنے لگی مجھے ذرا ایک بات تو بتائیں کہ اگر کوئی آدمی کسی کے پاس کوئی امانت رکھے تو وہ واپسی کا مطالبہ کر لے، تو کیا جس کے پاس امانت رکھی گئی ہے وہ اس کو روک سکتا ہے یا اس کو اچھے طریقے سے ادا کرے؟ تو کہنے لگے ظاہر بات ہے جس کی امانت ہے اس کو واپس کرنی چاہیے جب وہ مطالبہ کرے۔ تو فرمانے لگے آپ کا بیٹا اللہ کی امانت تھا ہمارے پاس، اس کا انتقال ہو چکا ہے، جاؤ جا کر اس کے کفن دفن کا انتظام کرو۔ اب یہ جب باپ نے یہ بات سنی تو کیا اس وقت تصورات ہوں گے اس والد کے جو اتنی جدائی کے بعد اپنے بیٹے کو دیکھنا چاہتے تھے، اور اس ماں کا بھی کیا صبر و استقلال تھا کہ ساری رات شوہر کی خدمت میں گزاری، شوہر کو سکون دینے کی خاطر لگا دی، کیسا صبر و استقلال تھا، اور اپنا ضبط کر کے بیٹھی رہی، پھر اس وقت بتایا، اور کیا اس کے بھی جذبات ہوں گے ماں کے۔ اب باپ نے جب یہ بات سنی تو دل میں تو آئی کہ یار ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ صحابہ کرام کا یہ طرز عمل تھا، کوئی بھی بات پیش آ جاتی سیدھے اللہ کے نبی کی خدمت میں جاتے، وہ بڑے مقدس لوگ تھے کہ اللہ کے نبی خود ان کی رہنمائی فرمایا کرتے۔
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری رات کا واقعے کے بارے میں آگاہ کیا کہ یا رسول اللہ یہ معاملہ ہوا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کیا اس رات تم نے ہم بستری بھی کی ہے؟ انہوں نے کہا جی یا رسول اللہ ہم بستری بھی ہم نے کی ہے۔ فرمایا اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا لے کہ یا اللہ ان کو اس حمل میں برکت عطا فرما۔ تو بیوی کو حمل ہوا اسی رات کی ہم بستری سے، پھر بعد میں وقت گزرا تو ایک بیٹا پیدا ہوا۔ حضرت ابو طلحہ کہنے لگے کہ اس کو اللہ کے نبی کی خدمت میں لے جاؤ، کھجوریں کچھ ساتھ لے جاؤ، اللہ کے نبی اس کی تحنیک یعنی اس کو گٹی دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گیا، آپ نے عبداللہ نام رکھا اور کھجور چبا کر اپنے منہ میں اس کو گٹی دی اور اس کے لیے دعائے خیر کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ انصار صحابہ فرماتے ہیں کہ وہ بچہ حافظ قرآن بھی بنا اور حافظ الحدیث بھی بنا، اور ایک انصاری کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا اپنی آنکھوں سے اس کی نسل سے، اس بچے کی نسل سے اللہ نے 9 بیٹے ان کو عطا کیے، سارے کے سارے قاری قرآن بنے۔ اس رات کی برکت سے، ماں کے صبر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے کیا نوازا۔ تو چاہیے بیوی کو بھی چاہیے، کہاں ایسی بیویاں آج کل، اور کہاں یہ اسلام، اور کہاں ایسی باتیں، لیکن یہ چونکہ واقعات ایسے ہیں ان میں تاثیر ضرور ہوتی ہے۔ یہ خوشبو ہے، یہ دین کا جو علم ہے یہ خوشبو ہے، یہ جب مہکتی ہے تو اس کا اثر ضرور آ جاتا ہے۔ وہ کسی نے کہا تھا چنگے بندے دی صحبت یارو جویں دکان اتاراں، خوشبو باویں مول نہ لئیے ہلے آن ہزاراں۔ یہ دین کی باتیں ایسی ہیں جب ان کا تذکرہ ہوتا ہے تو مومنین کا ایمان بڑھ جاتا ہے، دل میں ایسے جذبات ابھرتے ہیں، پیدا ہوتے ہیں کہ ہم بھی ایسی زندگی گزاریں۔ تو بیوی کو چاہیے کہ شوہر جب گھر میں آئے تھکا ماندہ ہے، صبر و استقامت کے ساتھ، اچھے مسکراتے چہرے کے ساتھ اس کا استقبال کرے، اس کی خدمت میں کوئی کسر نہ چھوڑے، اور کبھی بھی اس کی غربت کا مذاق نہ اڑائے، اور یہ نہ دیکھے کہ میرے لیے کیا لائے ہو۔ اگر کچھ لے کر آئے شوہر تو اس کو بڑا بہت زیادہ اس کی تعریف کرے، اس بات پر چیز پسند نہ بھی ہوتا بھی اس کا دل رکھنے کے لیے شوہر کی تعریف کرے۔ آج اگر وہ چھوٹا تحفہ لے کر آئے، خوش ہو کر وہ بڑا تحفہ لے کر آئے گا، کیونکہ جب ایک ضابطہ انسانی فطرت ہے، جب حوصلہ ہوتا ہے آگے سے تو بہت زیادہ بندے کا دل بڑا ہو جاتا ہے، حوصلہ ہو تو اڑانوں میں مزہ آتا ہے، اپنی بے بسی کا غم بھی بھول جاتا ہے۔ تو عورت کو چاہیے کہ اس بات کا مظاہرہ کرے، اپنے شوہر کے ساتھ کندھے کے ساتھ کندھا ملا کر کھڑی ہو۔ اگر حالات ایسے آ جائیں تو بالکل پریشان نہ ہو، اور اس کو کہہ دے کہ میں تیرے ساتھ ہوں، جیسے بھی حالات، غربت ہوگی، فقیری ہوگی، جیسے بھی حالات ہوں گے، میری طرف سے کوئی پریشانی نہ لینا، میری طرف سے کبھی حرام کام نہ کرنا، کبھی حرام کمائی گھر میں نہ لانا، میں تیرے ساتھ کھڑی ہوں، ہر حال میں تیرے ساتھ۔ ایسی بیوی اگر ہوگی تو کیسا دل شوہر کا بڑھے گا، اور کیسے یہ گھر جنت کا نقشہ پیش کرے گا۔ اس لیے عورتوں کو چاہیے کبھی اپنے شوہر کا نام لے کر ان کو نہ پکارے، کبھی ان پر لعنت ملامت نہ کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عیدگاہ کی طرف تشریف لے جا رہے تھے، حضرت انس رضی اللہ عنہ، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اس زمانے میں عورتیں بھی عیدگاہ میں آیا کرتی تھی، اللہ کے نبی کی واعظ و نصیحت کی سنا کرتی تھی۔ آج ہمارے معاشرے میں بالکل عورتیں اس واعظ و نصیحت سے محروم ہیں۔ مردوں کو تو کچھ نہ کچھ موقع مل جاتا ہے مساجد میں یا اور علمی مجلسوں میں، لیکن عورتیں بیچاری محروم ہیں۔ ہم مردوں پر لازم ہے کہ اپنی عورتوں کو یہ دین کی باتیں جا کر بتائیں، ایسے مواقع دیں ان کو۔ سارا دن موبائل، انٹرنیٹ اور ان کاموں میں لگی رہتی ہیں، دین سیکھنے کا بالکل موقع نہیں ان کے پاس۔ ہمیں چاہیے کہ ان کو موقع فراہم کرے، گھر میں ایسا ماحول بنے، کوئی دینی کتاب ان کے ساتھ میں پڑھی جائے، سب بیٹھ کر اکٹھے 5-10 منٹ جتنا بھی وقت ہو نکالیں، دینی ماحول بنے، احادیث کا تذکرہ ہو، قرآن کا تذکرہ ہو، تاکہ پتہ تو چلے یہ اللہ ہمیں کہتے کیا ہے، قرآن کیا کہتا ہے۔ یہ بہت ضرورت ہے گھروں میں اس بات کی۔ عورتوں میں دین ہوگا تو زندگی پرسکون گزرے گی، اگر عورتوں میں دین نہیں ہے تو یاد رکھے یہ گھر جہنم کا نقشہ پیش کرے گا۔ دین داری میں سب کچھ اللہ رب العزت نے رکھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے تھے، عورتوں کے پاس سے گزرے، فرمایا یا معاشر النساء، اے عورتوں کی جماعت، تصدقنا، صدقہ کیا کرو، انی اریدکم اکثر اہل النار، میں تمہاری کثرت کو جہنم میں جاتے ہوئے دیکھ رہا ہوں۔ انہوں نے کہا بما یا رسول اللہ، یا رسول اللہ یہ کیسے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم شوہر کی ناشکری کرتی ہو اور اس کو لعنت ملامت کرتی ہو۔ اب اور فرمایا کہ ہن ناقصات العقل والدین، عقل اور دین کے اعتبار سے ناقص ہونے کے باوجود بڑے عقل مند اور حاذق آدمی، تجربہ کار آدمی کی عقل کو معاف کر دیتی ہو۔ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ ہمارا ناقص دین ہونا اور ناقص عقل ہونا اس سے کیا مراد ہے؟ فرمایا کہ کیا تمہاری گواہی مرد کے مقابلے میں آدھی نہیں ہے؟ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ ایسے ہی ہے کہ عورت کی نصف گواہی ہے۔ فرمایا کہ یہ تمہاری عقل کی کمی کی وجہ سے ہے۔ اور پھر فرمایا کہ کیا؟ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ ہمارے دین کی کمی کیا ہے؟ فرمایا جب
تم میں سے کوئی ماہواری کے ایام میں ہوتی ہے، نمازیں نہیں پڑھتی، روزہ نہیں رکھ سکتی، تو یہ تمہارے دین کا نقصان نہیں ہے؟ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ واقعات یہ تو دین کا نقصان ہے، مرد تو ان دنوں میں عبادت کرتے ہیں، ہم نہیں کر سکتی۔ فرمایا کہ اس وجہ سے، لیکن اس کے بعد وہ فرمایا کہ میں تمہاری کثرت کو دیکھ رہا ہوں جہنم میں جاتے ہوئے، اس لیے کہ عورت بڑی زبان دراز ہوتی ہے، جلد باز ہوتی ہے، عقل کی کمی ہوتی ہے اس کے اندر، اس کو چاہیے کہ اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھے۔ اور شوہر ساری زندگی لگا دیتا ہے اس کی خاطر، آخر میں جواب کیا ملتا؟ تیرے گھر میں آ کے مجھے ملا کیا ہے؟ یہ چند لیتھڑے اور چیتھڑے دکھا کے، یہ چند ٹاکیاں جو کپڑے دے دیے، یہ ٹوٹے ہوئے جوتے، حالانکہ شوہر کی کمر ٹوٹ جاتی ہے، کپڑے لا لا کر، جوتے لا لا کر، شوہر عام گھروں میں یہی ہوتا ہے، وہ کہتا ہے کہ عید آ گئی کوئی بات نہیں، میں اسی جوتے سے گزارا کر لیتا ہوں، لیکن اپنے بیوی بچوں کا خیال کرتا ہے، ہر عید پہ ہر کوئی معاملہ آتا ہے تو نئے جوڑے سب کچھ۔ آج بھی ہمارے گھروں کے حالات دیکھ لیں، الماریاں کھول کر دیکھیں ذرا، ایسے ایسے سوٹ ہے کہ پورے مہینے میں باری نہیں آتی پہننے کی، اتنا زیادہ، لیکن آخر میں نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ میں نے تیرے گھر میں آ کے دیکھا ہی گیا ہے۔ تو یہ بہت بڑی ناشکری کے الفاظ ہیں، بلکہ شوہر کو حوصلہ دینا چاہیے، یہ بیویوں کو یہ کردار ادا کرنا چاہیے تاکہ ہمارا گھر جنت کا نقشہ پیش کرے۔ اگر گھر میں سکون ہے تو انسان کی زندگی پرسکون ہے، باہر کے ہزار معاملات بن جائیں اس کو اتنی پریشانی نہیں ہوتی جتنی گھر کے معاملات کی وجہ سے شوہر پریشان ہو جاتا ہے۔ اس لیے عورتوں تک بھی یہ پیغام پہنچائیں، ہماری مردوں کی ذمہ داری ہے۔ یاد رکھیں جب تک عورتوں میں دین نہیں آئے گا ہم بھی سکون کا سانس لینے والے نہیں ہیں، نہ ہمیں سکون کا سانس لینے دیں گی، اس لیے ان میں عقل کی بھی کمی ہے اور ان چیزوں کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ گزارش یہی ہے کہ اپنے گھروں میں دینی ماحول بنایا جائے، کوئی کتاب کسی عالم سے مشورہ کر کے گھر میں پڑھی جائے تاکہ کچھ نہ کچھ اثرات پیدا ہوں، کیونکہ یہ علم ہے، یہ نور ہے، جہاں بھی جاتا ہے اس کی روشنی ضرور پھیلتی ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ اندھیرے میں یہ نور جائے اور اس کی روشنی نہ پھیلے، بلکہ یہ نور ہے، العلم نور، جہاں بھی جائے گا اس کی روشنی ضرور پھیلے گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں دین کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔